اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ فاعل کی بحث کا ایک دوسرا جز جس پر سوال یہ قائم کیا گیا ہے فاعل کب مقدم ہوگا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو فاعل کب مقدم ہوگا، فاعل کی جو دیگر احکام ہیں وہ اب تک پیچھے آ چکے ہیں۔ اب آج فاعل کب مقدم ہوگا، قاعدہ بتا رہے ہیں۔ فاعل عموماً مفعول سے پہلے آتا ہے۔ عموماً کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل مفعول کے بعد آتا ہے۔ عموماً میں یعنی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے۔ جملے کی ترتیب فعل، فاعل، پھر مفعول، یہ ہے عام ترتیب۔ مگر مفصلہ ذیل حالتوں میں فاعل کی تقدیم کیا ہے، واجب ہے۔ یعنی جو نیچے صورتیں بیان کی گئی ہیں، کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، اگر ایسی کوئی کنڈیشن یا صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو فاعل کو کہاں رکھنا پڑے گا، مفعول کے پہلے رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فاعل میں تقدیم واجب ہے۔ یعنی عام طور پر تقدیم و تاخیر دونوں کیا ہے، جائز، دونوں چیزیں آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر پہلے آتا ہے۔ لیکن نیچے جو کنڈیشنز بتا رہے ہیں اس میں فاعل کو پہلے نمبر پر یعنی فرسٹ پوزیشن دینا یہ کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ واجب کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ مثلاً فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہوں اور اشتباہ کا اندیشہ ہو۔ دو چیزیں بتائیں، پہلی چیز کہ اس میں مقصور ہوں اور دوسری چیز اس میں اشتباہ کا اندیشہ۔ اشتباہ یعنی گڑبڑ ہونے یا خلط ملط ہونے کا احتمال یا امکان بھی پایا جاتا ہو۔ تو اس میں مقصور آپ سمجھتے ہیں، جیسے موسیٰ عیسیٰ کی مثال دی ہوئی ہے۔ دوسری چیز بتایا کہ اشتباہ یعنی کنفیوژن کا امکان بھی ہو۔ تو کبھی دو ایسے اسم ہو سکتے ہیں جو اس میں مقصور ہوں گے مگر اس میں کنفیوژن کا کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ یعنی دو ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو اس میں مقصور ہوں گی مگر دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے گا، جملے کی ساخت سے، جملے کے مفہوم سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون فاعل بن رہا ہے اور کون مفعول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کمثرا ناسپاتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ دونوں کیا ہیں، اس میں مقصور ہیں۔ اب جملہ آیا اکل الکمثرا عیسیٰ، تو اب کوئی یہاں کہے کہ عیسیٰ کو مقدم کرنا ضروری ہے تو ایسا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تقدیم والی بات کہی گئی ہے، پہلے لانے والی بات کہی گئی ہے، وہ اس صورت میں کہی گئی ہے کہ جبکہ جملے کو دیکھ کے امکان یہ ہو کہ یہ والا بھی فاعل بن سکتا ہے، یہ والا بھی فاعل بن سکتا ہے۔ یعنی پہلے جو آیا ہے وہ بھی فاعل بن سکتا ہے اور دوسرا جو آیا ہے وہ بھی فاعل بن سکتا ہے۔ لیکن اس جملے کی ساخت ایسی ہے، اس جملے میں معنی ایسا پوشیدہ ہے کہ جو خود انکار کر رہا ہے کہ کمثرا فاعل نہیں بن سکتا ہے، فاعل کون ہو سکتا ہے، عیسیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عیسیٰ کو مفعول کے بعد لانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس میں دونوں، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ بھی عیسیٰ کو مار سکتا ہے اور عیسیٰ بھی موسیٰ کو مار سکتا ہے، تو اگر ہم نے یہ رول یہاں متعین نہیں کیا کہ جو پہلے آئے گا وہی فاعل ہوگا، تو دو لوگوں میں بغیر کسی سبب کے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہم عیسیٰ کو فاعل بنائیں گے، کوئی کہے گا موسیٰ کو فاعل بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے عموماً یعنی جائز ہے، چاہے اسے پہلے لے آئیں چاہے اسے بعد میں لے آئیں۔ لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اشتباہ کی صورت میں یعنی کنفیوژن پیدا ہونے کی صورت میں جو پہلا والا ہوگا وہی کیا ہوگا، فاعل ہوگا، اور دوسرا والا کیا ہوگا، مفعول ہوگا۔ تو اس صورت میں ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ کیا بن جائیں گے، فاعل بن جائے گا اور عیسیٰ مفعول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ بھی تو فاعل بن سکتا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہی ہوگی کہ جب اشتباہ کا اندیشہ ہوتا ہے تو پہلا والا فاعل ہوتا ہے اور دوسرا والا مفعول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں اس میں مقصور ہوں اور دونوں میں کنفیوژن پیدا ہونے کا چانس بھی ہو، تو پھر آپ پہلے والے جو فاعل ہوگا اسے پہلے رکھیں گے اور جو مفعول ہوگا اسے بعد میں رکھیں گے۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے آ جائے گا اسے فاعل مان لیں گے، جو بعد میں آئے گا اسے مفعول مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کتاب میں آپ نے ایسے جملہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچنے لگے کہ اس میں فاعل کسے بناؤں، تو اس وقت یہ قاعدہ آپ کو مدد دے گا۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ جو پہلے آیا وہ کیا ہے، فاعل ہے، اور جو بعد میں آیا وہ کیا ہے، مفعول ہے۔ لیکن جب آپ خود جملہ بنا رہے ہو تب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو فاعل بن رہا اسے پہلے رکھیے اور جو مفعول بن رہا اسے بعد میں رکھیے۔ تو پڑھنے کے دوران اس کو اپلائی اس طرح کریں گے کہ جو پہلے آ جائے اسے آپ فاعل مان لیں گے، لکھنے کے دوران اسے اپلائی اس طرح کریں گے کہ جو فاعل ہو اسے پہلے نمبر پر
رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ٹھیک ہے۔ متصل جو کس سے، فعل سے کیا ہو؟ جڑی ہوئی ہو، جو کسی سے جڑی ہوئی ہو، اور منفصل جو علیحدہ ہو۔ تو فاعل کون سی چیز بن رہی ہو؟ یعنی اس میں ظاہر فاعل نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ضمیر متصل کیا بن رہی ہو؟ فاعل بن رہی ہو۔ تو ایسی صورت میں اسے علیحدہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم نے کہا ضربت زیدن، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی اس طرح کہے ضرب انا زیدن، کیا کہے؟ ضرب انا، یعنی ضربتو میں کون سی ضمیر پوشیدہ ہے؟ انا کی ضمیر ہے، وہ متصل ہے۔ اب اس کو الگ کریں، ضرب اور انا پھر زیدن، زیدن، تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ یا کوئی کہے کہ ضرب زیدن انا، کیا کہے؟ ضرب زیدن انا، یہاں پر تقدیم کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل کون بن رہا ہے؟ ضمیر متصل، تو زیدن کو بعد میں لانا ضروری ہوگا اور فاعل کو پہلے لانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ ضربتو زیدن، یہاں پہ فاعل کون بنا؟ ضمیر متصل۔ اب کوئی اس کو الگ کر کے بعد میں لے کے آئے تو یہ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کہا ضرب زیدن انت، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل کون ہے؟ ضمیر متصل تھی، آپ نے اس کو بے وجہ الگ کیا اور پھر بعد میں لے کر آئے، یہ درست نہیں ہے۔ تیسری چیز بتایا کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو۔ مفعول کیا ہو؟ الا کے بعد واقع ہو، تو ایسی صورت میں فاعل کو الا سے پہلے لانا ضروری ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما ضرب الا عمرا زیدن، کیا نہیں کہہ سکتے؟ ما ضرب الا عمرا زیدن، زیدن جو فاعل ہے اسے آپ عمرن کے بعد لے کے آئیں، جو کہ الا کے ذریعے سے مستثنی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب مفعول الا کے بعد واقع ہو یعنی مستثنی ہو، کیا ہو؟ مفعول جب کیا ہو؟ مستثنی ہو، تو مستثنی سے پہلے ہی آپ کو فاعل لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ مفعول کے بعد فاعل کو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو تین صورتیں ہو گئیں، جہاں پر فاعل کو پہلے نمبر پر رکھنا اور مفعول کو دوسرے نمبر پر رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ پہلی حالت کیا ہے کہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور اشتباہ کا اندیشہ ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، اور تیسری حالت کیا ہے کہ مفعول مستثنی ہو۔ مفعول کیا ہو؟ مستثنی، ٹھیک۔ فاعل اور فعل اور فاعل کس جگہ حذف ہوں گے، یعنی کہاں پر حذف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی دو صورتیں ہوں گی، ایک جواز کی صورت ہوگی اور ایک وجوب کی صورت ہوگی۔ کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 1، قرینہ پایا جائے تو فعل کا حذف کرنا جائز ہے۔ قرینہ سمجھا چکے ہیں، قرینہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قرینہ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کے قریب ہونے، قریب ہونے کو۔ آپ بتائیے، کسی چیز کی حالت یا آگے پیچھے سے پتہ چلے کس چیز کی ضرورت، ہاں، علامت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے کو کہتے ہیں قرینہ۔ تمہارا قرینہ بتا رہا ہے، کوئی آیا، تمام اساتذہ بیٹھے وہاں پر، ان کے سامنے تیزی سے بات کرنے لگا، تو اب ہم کہیں تمہارا قرینہ بتا رہا ہے کہ تم اچھے لڑکے نہیں ہو، تو یہ کیا علامت؟ وہی تو، کوئی چیز علامت ہو تو اسے قرینہ کہا جاتا ہے۔ قرینہ پایا جائے تو فعل کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز اور واجب میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ من ضرب کے جواب میں صرف زیدن کہہ دینا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اب زیدن صرف زیدن نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہے؟ ضرب زیدن ہے، لیکن ضربہ کو کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ اسے معلوم ہی ہے کہ ضربہ مارنا تو ہوا ہے، یعنی مارنے کا عمل تو پیش آیا ہے، لیکن کس نے مارا یہ نہیں معلوم ہے، تو صرف وہی بتا دیا کہ کس نے مارا ہے، زیدن، اور ضربہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ تو یہاں پر قرینہ پایا گیا، ایک سوال کا قرینہ پایا گیا، سامنے والے نے باقاعدہ پوچھ لیا ہے، تو اسی قرینے کی بنیاد پر ضربہ جو فعل تھا اسے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اور ڈائریکٹ کیا کہا؟ زیدن کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جواز کی صورت ہو گئی، کب؟ جبکہ قرینہ پایا جائے۔ لیکن اگر کیا بولتے ہیں، کوئی ایسا کلمہ آ رہا ہے، کوئی ایسا کلمہ آ رہا ہے جو صرف فعل پر ہی آتا ہے، جو صرف فعل پر ہی آتا ہے، لیکن وہ بظاہر دکھ رہا ہے کہ وہ کس پر آ رہا ہے؟ اسم پر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وجوبی طور پر وہاں فعل کو محذوف مانا جاتا ہے، وہاں پر فعل کو محذوف مانا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، کبھی یہ وجوباً حذف ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ کبھی وجوباً یعنی لازمی طور پر حذف ہوتا ہے۔ اب جیسے ان ہے، یہ ان فعل پر آتا ہے، کس پر آتا ہے؟ یعنی جب شرط کے معنی میں ہوتا ہے، نفی کے معنی میں تو اسم پر بھی آ جاتا ہے، لیکن جب فعل کے معنی میں ہوتا، شرط کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر کس پر آتا ہے؟ فعل پر آتا ہے، لیکن یہاں پر کس پہ دکھ رہا ہے؟
अहदुन पर दिख रहा है, किस पर दिख रहा है? अहदुन पर दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम वजूबी तौर पर फेल को क्या मानेंगे? महजूफ मानेंगे। और उस महजूफ फेल की वजाहत कौन कर रहा है? आगे वाला फेल कर रहा है, इस्तजारका। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन तजारका। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे असल था व इन इस्तजारका अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका। ठीक है, तो अब अगर हम उसको बाकी रखते तो खराबी क्या लाजिम आती कि जो फेल आगे वजाहत कर रहा है वो डबल हो जाता। जो फेल आगे वजाहत कर रहा है वो डबल हो जाता। तो कायदा ये हुआ, याद रखने की चीज ये है कि अगर कोई ऐसा हर्फ जो फेल पर ही आता है और वो इसम पर आता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर हम फेल को क्या मानेंगे? वजूबी तौर पर महजूफ मानेंगे। ठीक है, तो इस जगह बकरीन इन शर्तिया अहदुन के पहले इस्तजारा का फेल महजूफ है, यानी इन बता रहा है कि यहाँ पर कोई फेल होगा, वो इसम पर नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई फेल होगा क्योंकि इन डायरेक्ट इसम पर नहीं आ सकता। और उसकी वजाहत, उस जो फेल महजूफ है उसकी वजाहत वजाहत कौन कर रहा है? आगे मुशरिकीन के जो आगे इस्तजारका का फेल है वो उसकी क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है। ठीक है, तो कभी ये वजू तो ऐसी सूरत में कोई ये नहीं कह सकता कि वही इस्तजारका अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारका। क्यों? क्योंकि ये वजूबन हज़फ हुआ है। क्या हुआ? वजूबन। और वजूबन का मतलब ये होता है कि आपको उसमें दूसरी राह नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये वजूबन हज़फ होने की सूरत है कब? जबकि कोई हर्फ आपको किसी इस्म पर आते हुए दिख रहा है, हालांकि वो हर्फ किसके साथ आता है? फेल के साथ आता है, और इन उन्हीं हरूफ में से है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फेल क्या होगा? वजूबी तौर पर हज़फ होगा। जब सवाल का जवाब नाम या बला से हो तो फेल और फाइल दोनों हज़फ हो जाते हैं। ये भी क्या बोलते हैं, वजूबी तौर पे नहीं है, बल्कि ये क्या है? जायज तौर पर है। ठीक है, क्या है? जायज तौर पर है। जब सवाल का जवाब नाम या बला से हो तो फेल और फाइल दोनों हज़फ होता है। जैसे कहा अकाम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हुआ, तो इसके जवाब में आपने नाम कह दिया, तो अब जवाब क्या हो गया? फेल और फाइल दोनों क्या हो गए? हज़फ हो गए। हालांकि आपको कहना चाहिए था नाम कामा ज़ैदुन, लेकिन करीना पाया गया। नाम किसके जवाब में कहा गया है? सवाल के जवाब में, तो जाहिर सी बात है वही बात वो कहना चाह रहा है, तो उसको तकरार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी फेल फाइल दोनों हज़फ हो जाए, तो यहाँ फेल और फाइल दोनों महजूफ हैं, यानी नाम कामा ज़ैदुन। ठीक है, तो ये दो जवाज की सूरतें हैं, करीना पाया जाए, जैसे ज़रब ज़ैदुन, यानी मन ज़रबा। ठीक है, तो आपने ज़ैदुन कह दिया, तो यहाँ पर फेल जायज तौर पर क्या हो गया? हज़फ हो गया। एक नाम और बला से के जरिए से जवाब दिया जाए तो फेल और फाइल दोनों हज़फ हो जाते हैं। और एक वजूबी तौर पर है जो हमने बताया कि कोई हर्फ जो सिर्फ फेल पर आता है वो आपको इस्म पे आता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां पर फेल क्या है? वजूबी तौर पर महजूफ है। आगे कह रहे हैं मफरूल मालम युसम्मा फाइलहु, ऐसा मफरूल जिसके फाइल का जिक्र ना किया गया हो। ऐसा मफरूल जिसके फाइल का जिक्र ना किया गया हो। मसलन इस ताबीर का क्या मतलब हुआ? हमने कहा जुरीबा अमरुन, क्या है? जुरीबा अमरुन, अम्र को मारा गया। तो अम्र ने काम नहीं किया, अम्र पर काम हुआ है, यानी मार मार खाने का काम अम्र ने किया है। अम्र ने मार खाने का काम किया, मारने का काम नहीं किया। तो अम्र अपने हकीकी मानों के लिहाज से क्या हुआ? मफूल हुआ। क्या हुआ? मफूल, अपने हकीकी मानों के लिहाज से, यानी उसने क्या किया है? मार खाई है। तो जिस पर काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो जब उसने मार खाने का काम किया है वो मफूल हुआ। तो अब ये तय हो गया कि अम्र क्या है? मफूल है। तो अब ये बताइए कि उसको मारा किसने है? अम्र को मारा किसने है? तो हमें नहीं मालूम है। तो इसी वजह से इस ताबीर का नाम क्या रखा? मफऊल है मालम युसम्मा फाइल, यानी ऐसी तरकीब, ऐसी ताबीर जिसमें हमें मफऊल का तो पता होता है, लेकिन उस मफऊल यानी उसका फाइल कौन है ये हमें नहीं मालूम होता। हमें ये तो मालूम है कि अम्र क्या है? मफऊल है, लेकिन उसको मारा किसने है? मजरूब है, लेकिन जारिब कौन है हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इस ताबीर का क्या नाम रखते हैं? मफऊल है मालम, ऐसी चीज का मफऊल मालम युसम्मा फाइलुहु, जिसके फाइल का नाम ना लिया गया हो, जिसके फाइल का तज़किरा ना किया गया हो। ठीक है, इसी को दूसरे नामों में क्या कहते हैं? नायब फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नायब फाइल। नायब फाइल कहने की वजह यह है कि जब एक चीज मौजूद नहीं है तो जो मौजूद है वही उसका नायब होगा। जो मौजूद है वही, मॉनिटर मौजूद नहीं है तो जो उसका नायब है वो क्या होगा? मॉनिटर बन जाएगा। तो जब फाइल मौजूद नहीं है तो मफूल था, मफूल ही उसका क्या बन गया? नायब बन गया। ठीक है, नायब फाइल।
یہ ایسے فعل کا مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، وہی جو ابھی ہم نے بتایا، یعنی یہ ایسے فعل کا مفعول ہے جس کے فاعل کا نام، جیسے عمرو کو کس نے مارا ہے اس کا نام ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ فعل مجہول اس کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، یعنی جب صرف مفعول کا تذکرہ ہو، فاعل کا تذکرہ نہ ہو، تو فعل کی ساخت بھی بدل دی جاتی ہے، فعل کی بناوٹ بھی بدل دی جاتی ہے۔ مثلا جب فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم فعلہ کا وزن استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر فاعل کا تذکرہ نہ کریں تو کون سا وزن ہم استعمال کرتے ہیں؟ فعیلہ کا وزن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہو جاتا ہے فاعل جب نہیں ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول اس کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، کس کی طرف؟ مفعول کی طرف۔ کس کی طرف؟ مفعول کی طرف۔ جیسے کہا ضریب زید، اگر فاعل ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضربہ کہتے ہیں، پھر کوئی اور چیز لاتے ہیں، اور پھر زید کو جس کو پیش آ رہا ہے اسے ہم نصب دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ فاعل نہیں ہے تو اب ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ نصب کے بجائے پیش دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کس کی جگہ لے لی ہے؟ فاعل کی جگہ لے لی ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو اب یہ بھی کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فائدہ بتا رہے ہیں، یہ احکام میں فائل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ یعنی فائل کو جو پروٹوکالز مل رہے تھے، فائل کی جو عزت تھی، جو احترام تھا، جو حکم تھا، یعنی فعل کے ساتھ اگر فائل ایسا ہے تو فعل کیسا آئے گا، فائل جمع مکسر کا جمع مکسر ہے تو فعل کیسا آئے گا، تو یہ سارے قواعد آپ دیکھ ڈالیے اور بتا دیجئے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل بھی ایسے ہی ہوگا۔ مثلا ہم نے کہا کہ ہدمت المساجد، کیا؟ ہدمت المساجد، تو ہم اسے ہدم المساجد بھی کہہ سکتے تھے اور ہدمت المساجد بھی کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کو واحد کے حکم میں رکھا جاتا ہے، کس کے؟ واحد مؤنث کے حکم میں رکھا جاتا ہے، اور اسے جمع بھی مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے احکام اوپر فاعل کے بیان ہوئے ہیں، آپ اسے ایک دفعہ اس پر نگاہ ڈال لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے تمام احکام کیا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا الرجال، الرجال ضریبا، الرجال ضریبت، الرجال ضریبت بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال ضربنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور الرجال ضریبو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الرجال ضریبو، جیسے ہم کہہ سکتے تھے ضرب الرجال، کہہ سکتے تھے ضربت الرجال بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کہہ سکتے تھے الرجال ضربوا، الرجال ضربت، دونوں کہہ سکتے، تو ایسے ہی نائب، جب یہ نائب فاعل بن جائے گا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بن جائے گا، تو اس صورت میں بھی ہم جو فاعل کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے وہی مفعول کے ساتھ کرنے لگیں گے۔ تو وہی کہا یہ احکام میں فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اسے نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ ہر فعل مجہول مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، یعنی جب فعل مجہول آئے، ایک معروف فعل ہوتا ہے ایک مجہول، جو فعل مجہول آ جائے تو جو مفعول ابھی تک جسے آپ کیا دے رہے تھے؟ نصب دے رہے تھے، اب اس مفعول کو کیا آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا، یعنی ضرب عمرو زیدن کہہ رہے تھے ابھی تک، لیکن فاعل کو آپ نے ہٹایا، ضرب کو ضریبہ بنایا، تو جو زیدن تھا وہ کیا بن جائے گا؟ زیدن بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں اس کا حال مثل فاعل کے ہوتا ہے، وہی ہم نے بتایا کہ جو بھی آپ فاعل کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، تو ایسے ہی اگر نائب فاعل، نائب فاعل ظاہر ہے تو فعل کیا ہوگا؟ واحد ہوگا۔ فاعل اگر اس میں ضمیر ہے تو ضمیر کے مطابق فعل آئے گا، تو ویسے ہی نائب فاعل اگر اس میں ضمیر ہے تو جیسی ضمیر ہوگی ویسا فعل لایا جائے گا۔ تو وہ سارے قواعد آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ ڈالیے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نائب فاعل کے احکام کیا ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں اس کا حال مثل فاعل کے ہوتا ہے، جیسے خلق الانسان زلزلت الارض، تو اب یہاں خلق الانسان زلزلت الارض میں زلزل الارض بھی کیا کہہ سکتے تھے، کیوں کہہ سکتے تھے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ مؤنث غیر حقیقی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ اس میں ظاہر ہو، کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو، تو آپ طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہو اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہو، تو ایسے یہاں پر بھی اس میں ظاہر ہے تو ہم زلزل الارض بھی کہہ سکتے ہیں اور زلزلت الارض بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی ضمیر بن جائے الارض، تب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ الارض زلزلت ہی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر فاعل کس صورت میں ہے؟ یعنی جو مؤنث غیر حقیقی ہے وہ کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے۔ جب ضمیر کی صورت میں ہو جائے گا تو جیسے ہم الشمس طلعت ہی کہہ سکتے ہیں، الشمس طلع نہیں کہہ سکتے، تو ویسے یہاں بھی ہو جائے گا۔ جتنے احکام ہیں فاعل کے وہ سارے یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ اپلائی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟
کل جملہ فعلیہ کی مشق کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مفاعل خمسہ کی بحث شروع کریں گے۔ سارے لوگوں کو بلا لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔